कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले हो या फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले हो, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। मैं बुखारी से साबित करता हूं कि सैयदना मुआविया फतह मक्का से 1.5 साल पहले ईमान लाया था। तू हमें ताना देता है कि हम रिवायात को नहीं जानते। तू नहीं जानता रिवायात। जो रिवायत मुआविया के हक में होती है उस रिवायत को बयान करते हुए तुझे तकलीफ होती है। ये सुन के ना आपके दिल को ठंडक पहुंचनी चाहिए। मेरे नबी ने बैतुल्लाह का तवाफ किया, सफा मरवा की साई की, सफा मरवा की क्या की, साई कर ली। 7वां चक्कर लगा के मेरे नबी मरवा पे पहुंच गए। मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। मरवा पे पहुंच गए, साई मुकम्मल हो गई। एक काम रह गया था, एक काम हिजामत करवाना, बाल कटवाना। मरवा पे बैठी हैं, बाल कटवाना चाहती हैं। उठा बुखारी, उठा बुखारी। मरवा पे बैठे हुए मेरे नबी के बाल काटने वाले का नाम मुआविया है। तू कहता है वो फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे। तूने बुखारी नहीं पढ़ी? मरवा पे मेरे नबी के बाल किसने काटे थे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। डरते क्यों हो? नहीं थी, बल्कि वो जानबूझकर थी। और अहदीस और आयात इसी पर गवाह है कि उनकी गलती को किसी सूरत इज्तिहादी नहीं कहा जा सकता। ज्यादा से ज्यादा उनकी गलती इज्तिहादी कत्ल अम्मार से पहले पहले कंसिडर हो सकती है। कत्ल अम्मार के बाद जब उनके अपने साथियों में से भी कई लोगों ने तौबा कर ली और उन्हें आके समझाया, उसके बावजूद वो अपनी गलती पर अड़े रहे, अब उसे इज्तिहादी नहीं कहा जा सकता। और इसमें मेरा तफरुद नहीं है। जो आज ठेकेदार बने हुए ना सुन्नियत के, इनके बड़े बाबों ने ये लिखा हुआ है। और ये कितने मुनाफिक हैं अमलन कि उन बाबों का नाम बगैर वजू के नहीं लेते और मेरा नाम बगैर लानतों के नहीं लेते। तो जने बड़ो ना उन्हें बाबे नु पढ़ो और कहो कि ओ राफजी सन। वो अगर राफजी हैं तो इनकी अपनी सुन्नियत फारिग हो जाएगी। उन्होंने पहला जुमला लिखा उसमें कि हजरत मुआविया पर वाजिब था कि वो खलीफा वक्त अली इब्न अबी तालिब की बैत कर लेते। यानी उन्होंने वाजिबियत का तर्क किया। जो मुस्लिम में आता है जो बगैर इमाम के बैत के मरा वो जाहिलियत की मौत मरा। वो सारी हदीसों के हवाले से उन्होंने कहा कि उन पे वाजिब था कि अपने इमाम को पहचानते। नंबर 2, दुनिया की मनफियत के लिए, खिलाफत के हुसूल के लिए अपनी ख्वाहिश को तर्क कर देते हैं। यानी उन्होंने कहा कि ये जो हजरत अली के खिलाफ वो लड़े, वो कोई किसासे उस्मान का चक्कर नहीं था, बल्कि वो खुद खलीफा बनना चाहते थे। देख लो, यानी एक बंदा अंदर तक बढ़ गया है, वो दिल देख और फतवा लगा रहे हैं। अच्छा, नंबर 3, वो बातिन में बागी थे, लेकिन जाहिरन खूने उस्मान को उन्होंने अपनी ढाल बनाया हुआ था लोगों को दिखाने के लिए। टैवी नाम लिखा है, जैसे यहां पे पॉलिटिशियंस करते हैं ना, सामने कोई और रीजन रखते हैं और पीछे कुछ और होता है। तो उन्होंने कहा कि अंदर से वो बागी थे, वो हजरत अली को खलीफा नहीं मानना चाहते थे। पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने हजरत उस्मान की शहादत और किसास को अपनी ढाल बनाया हुआ था लोगों को दिखाने के लिए। आप जरा ये जुमलों के ऊपर गौर करें। नंबर 4, उन्होंने कहा कि कत्ले अम्मार वाली हदीस तख्तुल फिअतुल बागिया 2812 2812 2812 ये मेरी बोतल उतर लिखा है। अच्छा, कत्ले अम्मार वाली हदीस हजरत मुआविया की छुपी हुई बगावत को जाहिर कर देती है। ये चौथा फिक्र। और 5वां उन्होंने लिखा कि हजरत मुआविया के अमल ने कुरान और सुन्नत दोनों को पीठ के पीछे डाल दिया। यानी बजाय उन्होंने कुरान और सुन्नत पे अमल करने के, उन्होंने अपने उस नफ्स की पैरवी करते हुए ये सब कुछ किया। मुझे बताएं, इसके बाद कोई जुमला रह गया कि कोई बोलते? फिर पता क्या उन्होंने एंड पे कहा, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी जुबानें बंद रखें। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि हम इससे हल्की बातें करके और डायरेक्ट हदीसें बयान करके अपनी जुबानें बंद किए हैं। और मुल्ला अली कारी ये सारे फतवे बयान करके भी कह रहे हैं जुबान हमें बंद करनी चाहिए। यानी मुल्ला अली कारी अल-मुतवफ़्फ़ा 1014 हिजरी, यकीन करें मैं तो इसके बाद उन्हें दिल से कहता हूं रहिमहुल्लाह। हाँ, उन्होंने बता दिया कि ये सारा इख्तिलाफ करना कोई राफजियत नहीं है। और दूसरा फतवा मुल्ला अली कारी से भी बड़े इमाम जो उनसे भी पहले गुजरे, 855 हिजरी में फौत हुए, उन्होंने उम्दतुल कारी सही बुखारी की शरह लिखी। बदरुद्दीन आईनी, एक ही जमाने में 2 इमाम है। इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी लिखी, 852 हिजरी में फौत हुए, और 855 हिजरी में 3 साल के बाद उन्हीं के जमाने में थे फौत हुए बदरुद्दीन आईनी। उन्होंने बुखारी की शरह लिखी और उन्होंने भी वही काम किया जो मिशकात की शरह लिखते हुए फिका हनफी को साबित करने के लिए जो मुल्ला अली कारी ने पापड़ बेले थे ना, वही पापड़ बुखारी के खिलाफ बेले बदरुद्दीन आईनी ने अपनी फिका हनफी को साबित करने के लिए, क्योंकि बुखारी तो फिका हनफी के खिलाफ है। अच्छा, उन्होंने भी ये किया कि वो 7083 नंबर हदीस जो बुखारी में आती है ना कि जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान पे तलवार उठाए तो दोनों जहन्नमी है, इसकी वो शरह लिखते हैं। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में कि वो एक ताबी जो है वो हजरत अली की हमायत में खड़े होते हैं, तो
अबू बकरा सहाबी उन्हें रोकते हैं कि भाई मैंने रसूलुल्लाह से सुना था जब एक मुसलमान दूसरे पे तलवार उठाए तो दोनों जहन्नमी हैं। और फिर हमने नबी अलैहि सलाम से पूछा कि जो कत्ल हो जाए वो क्यों जहन्नमी है, कातिल तो जहन्नमी है। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया उस मकतूल ने भी तो अपने भाई के कत्ल का इरादा किया था, वो भाई कामयाब हो गया, लिहाजा दोनों ही जहन्नम में। इस हदीस को अस्तगफिरुल्लाह वअतूबु इलैहि हजरत अबू बकरा ने हजरत आयशा और हजरत अली की जंग के ऊपर फिट करके मतलब इसमें क्या रिजल्ट निकाला कि दोनों जहन्नमी है, तो गलती लगी उनको। इंजीनियर होते उनके साथ होता है इंजीनियर अबू बकरा, तो ये राफजी कह देते, लेकिन वो इंजीनियर नहीं थे ना, सिंपल साहबी थे, वो अबू बकरा कह दिया। अब ये इतनी खतरनाक बात थी और ये बिल्कुल रद्दी की टोकरी में उनका फतवा फेंकने वाला है। ये हदीस इसके बारे में है ही नहीं है। ये हदीस उस सूरत में अप्लाई होगी जब कोई नाहक किसी के खिलाफ तलवार उठाए, कोई लिसानियत की बुनियाद पर लड़े। लेकिन जब सूरह अल हुजुरात में आया कि जब मोमिनों का गिरोह बागी हो जाए उसके खिलाफ तलवार उठाओ जब तक कि वो तौबा ना कर ले, इसी के तहत हजरत अली ने जंग जमल सिफीन और नहरवान लड़ी थी। हजरत अली से ज्यादा कोई कुरान नहीं जानता था। ये हदीस हजरत अली पे नहीं फिट होती थी ना हजरत आयशा पे। हजरत अली ने जंग बिल्कुल हक के ऊपर की। इसके ऊपर खैर मैं अलग से कई वीडियोस मेरी रिकॉर्डेड है। बहरहाल ये जो हदीस है ना 7083, इसके कॉन्टेक्स्ट में बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा कि अलामा किरमानी तो कहते हैं कि हजरत मुआविया को 1 अजर मिलेगा और हजरत अली को 2 अजर मिलेंगे, क्योंकि हजरत अली हक पे थे और दोनों मुजतहिद थे। तो बदरुद्दीन ऐनी पता क्या लिखते हैं, वो कहते हैं मैं कहता हूं कि हजरत मुआविया को 1 अजर कैसे मिलेगा जबकि उन तक कत्ले अम्मार वाली हदीस पहुंच चुकी थी। सरकार 2812 सारे ने घाटे फिट हुई है। देख लो मुल्ला अली कारी मुतासर है 2812 तो ताई उन्हें क्या ना 5878 नंबर हदीस। अच्छा बदरुद्दीन ऐनी कहता भी 2812 आ गई है, उन मुआविया की गल सी क्यों बनी है। हाँ ये 2812 एवनी बोतल तो लिखी हुई है, दूसरा थल लिखा है फिरकों की दुकानें बंद, डैमेज हैज बीन डन, एवं लिखा है। अच्छा तो कहते हैं ये कैसे हो गया कि जब कत्ले अम्मार वाली हदीस मौजूद है उसके बाद आप कहेंगे कि उनको 1 अजर मिलेगा। फिर एंड पे उन्होंने जुमला बड़ा सख्त बोला, उन्होंने कहा कि क्या हजरत मुआविया इस पे राजी नहीं कि अल्लाह ताला उन्हें छोड़ दे बराबर, बजाय इसके कि उन्हें 1 अजर भी मिले। अल्लाह ताला उन्हें अगर बख्श देना उनके लिए यही लाइफ टाइम अचीवमेंट है, अजर तो छाड़ दो। अच्छा अब चूंकि वो इंजीनियर बदरुद्दीन ऐनी नहीं था लिहाजा वो राजी नहीं हुआ। समझ रही आपको बात की। और ये बात बिल्कुल बदरुद्दीन ऐनी की दुरुस्त है, क्योंकि ये हदीस गलत फिट कर रहे हैं। बुखारी मुस्लिम हदीस है अगर हुक्मरान वक्त इज्तिहाद करे, सही इज्तिहाद करे तो 2 अजर है, गलत इज्तिहाद करे तो 1 अजर। और इसमें इमाम बुखारी ने बकायदा बाब बांधा है कि हाकिम वक्त का इज्तिहाद, यानी हजरत अली अगर जंग जमल सिफीन नहरवान नाउज़ बिल्लाह गलत भी लड़ते 1 अजर मिल जाता फिर भी। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बुखारी मुस्लिम की रोशनी में सही लड़ी है तो 2 अजर है। मुखालिफ के अजर की तो कोई बात ही नहीं हुई है। यानी खलीफा राशिद का बागी और उनके खिलाफ खड़े होने वाला शख्स मुजतहिद कैसे हो सकता है। तो ठीक है फिर कहो कि हजरत उस्मान के मुखालिफिन जो थे वो जो सहाबा थे वो भी मुजतहिद थे, जो मुनकरीन ज़कात हज़रत अबू बकर के खिलाफ खड़े हुए वो मुजतहिद थे। अल्लाह रसूल आखिरत को तो मानते थे ना, सिर्फ वो कहते थे कि हम ज़कात नहीं देंगे। इस तरह मतलब रिजल्ट निकाले जाते हैं। सिर्फ हजरत अली की बारी आती है तो ये लोग जो है वो टामक टोइयां करना शुरू कर देते हैं। तो देखें फिर अल्लाह ने कितनी बड़ी बला इनके ऊपर छोड़ी है, ना पिछले चढ़े ना अगले चढ़े। हाँ अली के जैसा है ही कोई नहीं, बनु उमैया है शाही कोई नहीं। इस्लाम की तारीख़ में सहाबा कराम में से सबसे बड़ी मज़लूम शख्सियत साहबी रसूल, कातिब रसूल, जर्नैल इस्लाम अमीरुल मोमिनीन मुहिब अहले बैत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत है, जिन पर बहुत ज़्यादा झूठ बांधे गए। सबसे ज़्यादा झूठ लोगों ने उनके खिलाफ घड़े। ना इन्हें कुरान का हया है, ना अहले बैत की सीरत का हया है, ना तारीख़ इस्लाम का हया है कि हमारे ये बकवास जो हैं कोई गैर मुस्लिम सुने तो वो क्या कहेगा कि तारीख़ इस्लाम इस तरह की है। कुरान कहता कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। तो ऐसे मुमकिन है जनाब इतना बड़ा लश्कर हो, ये तो सीधी तौहीन है, कुरान की तौहीन है, इस उम्मत की तौहीन है, इस्लाम की तौहीन है। तो ऐसे बकवास को तारीख़ इस्लाम कहने वाला वो खुद इस्लाम से फारिग है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वो दुश्मन है इस्लाम का, तारीख़ इस्लाम का। और फिर शख्सियत अमीर मुआविया जिन पर अहले बैत एतमाद करें, अली और मुर्तज़ा जंग सिफीन के बाद भी कहें कि मुआविया की हुकूमत को बुरा ना जानो, अगर खो दिया मुआविया तुमने तुम्हारी गर्दनें गिरेंगी जैसे हंजल के फल गिरते हैं। और इमाम हसन जिनसे राज़ी हो जाएं उनको पूरी उम्मत का इमाम बना दें, अमीरुल मोमिनीन बना दें और उनसे राज़ी रहें, इमाम से राज़ी रहें, उनके पास अहले बैत जाया करें, उनसे नजराने वसूल करें। और अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबी तालिब अपने बेटे का नाम हज़रत मुआविया के पास जाके मुआविया रखें, हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान के नाम पर अपने बेटे का नाम मुआविया रखें। तो ऐसी शख्सियत पर ऐसा इल्ज़ाम लगाना ये तो बिल्कुल सीधी अहले बैत की दुश्मनी है, ये अहले बैत की भी मुखालफत है, इसलिए कि ये चीज़ झूठ है और ऐसी शख्सियत की तरह मंसूब है कि जो रसूला की तरबियत याफ्ता है, रसूला के कातिब हैं, रसूला की ज़ौजा मोहतरमा के भाई हैं। इसी तरह करके उनकी जो बहन की बेटी है, उनकी भांजी, वो हज़रत इमाम हुसैन की ज़ौजा हैं। अली अकबर की जो है वो जो माँ है वो हज़रत मुआविया की भांजी हैं। तो गोया कि अली अकबर की वालदा के तो मुआविया मामू लगते हैं। तो ऐसी शख्सियत जो है फिर उन पर राज़ी हों, अहले बैत राज़ी रहें, उनके पास जाएँ, सहाबा किराम राज़ी हों, पूरी उम्मत की तारीफ़ करें, 41 हिजरी में तमाम अहले इस्लाम का उन पर इत्तेफाक हो जाए।
اجماع امت کے ساتھ ان کی جو امامت ہے وہ تسلیم کر لی جائے۔ اسلام کی دشمنی کا ایک ایسا رنگ اپنایا کہ منافقت اختیار کر کے، اسلام کا لباس پہن کے، لبادہ اوڑھ کے انہوں نے جناب اہل بیت کے ساتھ بھی دشمنی کی، صحابہ کے ساتھ بھی۔ تاریخ اسلام کے اندر انہوں نے اتنا جو ہے وہ غلط مواد انہوں نے گھاڑ کے داخل کر دیا تاکہ اسلام سے بدلہ لیں، کہ جو اہل اسلام کی تلواروں نے ان کے بڑوں کو قتل و غارت کیا تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے یہ سازش چلی، انہوں نے جناب مسلمان بن کے اسلام کی تاریخ کے ساتھ انہوں نے کھیل کھیلا اور ایسے سے جناب واقعات لکھ دیے صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، کہ معاذ اللہ کوئی بھی مسلمان سن کے ان پر یقین کرنے والا نہیں۔ اس لیے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی شان و عظمت قرآن سے، سنت سے، اجماع امت سے ثابت ہے، لہٰذا جو ان کی قطعی پکی سیرت ہے اس پر یقین کرنا چاہیے۔ یہ جھوٹی باتیں جو ہیں ان کی بنیاد پر ایسی ہستیوں کے خلاف بولنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے۔ ایڈا وڈا جرم کیتا کہ امت کے اندر جنیاں قیامت تک مصیبت سب وہی غور کرنا، وہ شخص کی ذمہ داری ہے۔ ایسے وقت تلوار اٹھائی جدوں کہ صحابہ کرام تو چوٹی کے لوگ مہاجر انصار باقی سی، اور وہ زندہ سی جڑے ہور چھٹا صحابہ شورا کہ 6 بندے جڑے حضرت عمر کمیٹی بنا گیا سی حکومت دہل ہے، انہوں نے بھی اسے حضرت صاحب بنے وقاص زندہ سی، انہوں بھی نظر انداز کے تخت تے قبضہ تلوار دے زور، ایک ایسے وقت کہ قابلیت ہی کوئی نہیں۔ پچھلیاں صفحاں بھی تھان لب جاتا، یہ بھی بڑی غنیمت سی کہ مکہ فتح ہوئے تو تسی اسلام قبول کیتا تے حضور نے تانوں اسے رہا کر دیا، تلیق صرف جان چھٹی انہاں دی، نہ کوئی مہاجر نہ انصار نہ دین کوئی حصہ، بعد کر لیاں کرنا کاتب بئی سی فلانے شانہ ہی شانہ چھوٹ ہی نرا لامی سے فی فضل معاویہ حدیث القتو، حدیث عالم بڑے نیک اور متقی گزرے، اور انہوں دی غیر جانبداری ہے بے کلے نے ریمارکس دیتے موضوع دی کتابیں کہ معاویہ دی شان کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، سب جال سازی ہے کہ پلڑا برابر کر دے وہ بھی بڑی شان والا، اور چک رشتہ کر دیا ام حبیبہ دا پرا، ام حبیبہ دا کی لگتا؟ ام حبیبہ اسے رضی اللہ تعالیٰ اسلام دے جدا باپ کافر سی دی ماں سی، وہ دے مکے اسلام دے، اور حبشہ نے ہجرت کی وہ دیاں نیکیاں جنہاں دا کی حصہ؟ یہ آخر تک دشمن اسلام رہے اور اسلام تے آ کے وڑ گئے۔ حضرت عمر نے کی اعلان کیتا؟ پہلا جرم ہے یہ خود کیوں حاکم بنیا؟ یزید نو کی آکھنا؟ آپ دا حاکم بننا اور تلوار دے زور نہ بننا اور صحابہ نو پیچھے سر کے، یہ خود جرم عظیم۔ اسلام نو تو ادھر نہیں چھڑی پھر گئی، ایک حکومت مسلمانوں چنیا خلیفہ کر رہا، لوگوں نے اپنی آزاد مرضی نے وہ بیعت کی تھی، تلوار لے کے صوبے کا گورنر مقابلے کھڑا ہو گیا، میں نہیں مانتا۔ امام حسن بصری کا قول پڑھا تاکہ آگے چلی، الکامل ابن الوسیع بالکل آیا لکھنا، یزید دی گل نہیں شروع کرنی۔ قال الحسن البصری اربع خصال فی معاویہ لا لم تکن الا واحد من الا لکان، 4 کام میں حضرت معاویہ نے وہ کیتے، ایک بھی کیتا ہوندا وہی ہلاکت لی کافی۔ یہ 4 جرم نا ایک ہی بڑا سی، ایڈے ایڈے جرائم اسلام جڑا پیراں تھلے رونتا۔ انتزاع ورا هذه الامه بالسيف، تلوار نہ حکومت قبضہ واری آ سکتی سی، ساری دنیا میں مردن کا نمبر نہیں چاہ سکتا، کدھر گیا سی؟ بدر والے اور عہد والے اور فتح مکہ صلح حدیبیہ والے، تلوار لے کے امت دے سر تے کھڑا ہو گیا، حتی اخذ الامر من غیر مشورہ، کوئی ایک دن بھی نہیں آخیا بھی لوگوں مینوں چاہتے جے نہیں، سوال ہی نہیں پیدا، بغاوت کی، جنگ لڑی، ہارن لگے، قرآن کھڑا کرتا، قرآن سالس نے دھوکھا کر رہا، بعد اعلان کرتا مبارک دیتی میں تینوں خلیفہ بنا لیا، خلافت مذاق بنا لیا۔ فرماؤں ایک شخص دا تلوار لے کے امت دے سر تے کھڑے ہو جانا اور زبردستی مسلمانوں دے مشورے تو بغیر حکومت تے قبضہ کرنا، وفیہم بقایا صحابہ و ذو الفضیلہ، حالانکہ اس میں بڑے بڑے چوٹی دے صاحب زندہ موجود سی اور بڑے بڑے فضیلت والے لوگ موجود۔ حضرت عمر رضی اللہ کی آخیا ایدے ہوندیاں ایدا نمبر کہڑے دن آنا سی؟ قیامت تک نہیں سی ہونا۔ اس دن غابہ فی معرفت صحابہ، اور صفحہ دا جڑا ہے سمجھو 387 چوتھی ہے، وروا عبد الرحمن بن عبد عمر نے قال هذا الامر فی اہل بدر ما بقي من ما۔ حضرت عمر کے سامنے اسلام سی، یہ کسی دی جاگیر ہے یا چودھری جی پہ اٹھ کے کھولا ہے؟ فرمایا بدر والوں تو جب تک ایک شخص ہی زندہ، کسی دا اس حکومت کوئی حصہ نہیں۔ مسلمانوں کی حکومت جڑی ہے جانا دے کے حاصل کی ہے، قرآن حدیث سے چلنی ہے۔ ثم فی اہل احد ما بقي من ما، پھر احد والوں سے ہوگی، بدر والے مک جان، احد والے جب تک انہوں جو کوئی رہے۔ ثم فی قضا و قضا، پھر ایسے ایسے ولیسا فی اہل طریق ولا ولد طریق ولا مسلم فتح شہ، جنہوں نے فتح مکہ تے معافی ملی وہ انہوں نے اولاداں، اور فتح مکہ تے اسلام لے والا دا بالکل حصہ کوئی انہاں دا کدی بھی نہیں سوال پیدا ہوتا۔ اس تو پہلا جرم جڑا حضرت حسن بصری فرمایا تلوار لے کے، نہ مشورہ نہ لوگوں نے پوچھا بننا کہ نہیں، بغاوت کر دیو، امیر المومنین تنگ کر کے ہارن لگو، قرآن کھڑے کر دیو، 22 سال سی دھوکھا کر لو، اور مبارک دے سال دا خلیفہ بن گیا، خلیفہ بن فرمایا کو کرنا نہیں کرنا، امت جڑی ہے کھیل بنا لیا۔ جس تخت تے حضرت ابوبکر عمر جیسے بہندیاں ڈردے سی، بے رسولہ دی گدی مذاق بنا کے رکھ لے۔ 387 اور 88 سے پڑھے،
اس دفعہ پہلا جرم، چلو دوجے بھی پڑھ دیا، حالانکہ ایسے انہوں کی بحث کا موقع نہیں، بس خلاف ہو من بعد سکیرن یلبس الحریر وغیرہ بتنا بھی۔ دوسرا جرم ہے کہ پھر اپنے بعد ہی اس نالائق دے سپرد کیتا جڑا حضرت عثمان دے زمانے جمیا، نہ وہ صحابی نہ تابعین بے احسان کوئی کارنامہ نہیں ہوتا، فرمایا سکیر شراب دے نشے تت یلبس الحریر ریشمی لباس پہننے ویضرب التنابیر تے موسیقی تمبورے وجرت گاؤں والیاں گاؤندیاں پھردیاں، انہوں اپنے بعد جانشین بناتا۔ اور صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن زبیر ورگے پٹ رہا ہے جے ایڈی تیرے چ امت دی خیر خائی دے اپنے بعد دا انتظام کرنا تے رسول اللہ کو یاد کر، ہاں چھڈ دے امت کے بے وقوف ہے، کوئی نیک بندہ چن لو گی نہیں، اچھا یہ نہیں کرنا حضرت ابوبکر دی طرح کر کہ انہیں حضرت عمر نو جڑا وہ کوئی رشتہ دار نہیں سی ایک نیک آدمی سے امت انہوں چن لیا، تو بھی چن لا، اینی امت پئی منظور نہیں۔ 6 بندیاں دی کمیٹی سی، تمہیں کوئی کمیٹی ایک گل نہیں منی، چھوکرا جڑا اللہ دے رسول نے آخیا میری امت دی ہلاکت قریش دے چھوکریاں دا سی، جو نوجوان ہونے ہیں بخاری شریف دا باب کتاب اور او دی شرح اولہم یزید بن معاویہ، پہلا چھوکرا جڑا چھوٹی عمر بٹھاتا یزید بن معاویہ، اور انہیں آپ جڑے عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین رضی کے خلاف ایکشن لیا، گورنر سی، وہ 20 سال کا بھی نہیں سی، یعنی مسلمانوں دا پٹھا ہی بٹھاتا کہ چوٹی دے لوگ موجود ہے پیچھے چھڑ دیتے، اور یہو جے چھوکرے جو نالائق جنہوں نے حکومت کے تخت بٹھاتا بربادی کر، فرمایا یہو جے شرابی نو بٹھاؤنا ودیاؤ زیاد وقد قال رسول اللہ ورد للفراش للہ الحج۔ تیسرا جرم کہ زنا دی گواہی لے کے کہ میرے باپ ابو سفیان نے زیادتی مانا زنا کیتا سی تو اس نے پھر جو جمیا انہوں پرا بنا لیا، حالانکہ پوری امت اج لعنت بھیج دی ہے کہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگنی جڑا باپ بدل چنگا پڑا وہ باپ ہے سی عبید، وہ بھی حرامی، وہ سکے پرا نے جڑا ماں سکا سی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، بہت بڑا صحابی، بہت حدیث انہیں آخیا حرام ہے میرے تے زیاد ساری عمر تیرنا کلام کرا، تو میری ماں زنا دی تہمت لوائی، ساری عمر انہیں منہ نہیں ابو سفیان دا ویکھیا، اے اپنا لچ چلدا بہو جہ حرامی ٹکر جائے نا ظلم کرنا چھڑیاں پھرنا، اور واقعی چھڑی پھیری جتھے جتھے حضرت علی دے حامی سو جاندا سی، حضرت علی دا گورنر رہا سی، ایک شہر ادھروں ہاتھ وڈیا ادھروں پیر وڈیا درختوں نال ٹنگ دیتے، حضرت علی دی جماعت دا کنڈا کر چھڈیا، امام حسین دے وقت کو رہا سی، کوفے اور بصرے دے اندر جو چوٹی دا حضرت علی دا حامی اڑا کے رکھ دیتے، گھر انہوں نے ٹاتے جائیداداں ضبط کر دیے، زیاد نو خلاف شرع کہ آپ نے فرمایا حرام دا پرا نہیں بن سکتا زنا دی گواہی لے کے، اور شاعراں نے نظماں لکھیاں بے معاویہ ایداں دا پتری کوئی جمنا کہ کوئی آکھے تیرا باپ پاک سی تو ناراض ہونا، ایک گواہی دینا لوگ تو زانی سی تو خوش ہونا، ایداں دے بھی جم دے کہ زنا دیاں گواہیاں لانیاں پیو دیاں۔ یہ تیسرا جرم کہنا ہے وَقَتْلُ حُجْرًا وَأَصْحَابَ حُجْرٍ وَيَا وَيْلَ اللَّهُ مِنْ حُجْرٍ وَأَصْحَابِهِ، اور چوتھا حجر بن عدی جیسے صحابی 6 دے نال دے ساتھی جنہیں علاقہ ہی حضرت عمر دے زمانے فتح کیتا، اس علاقے جا کے قبراں کھود کے آخیا بچنا تے حضرت علی دی لعنت کرو ورنہ سر اڑا دیں، کہنے گا 80 سال ہے محبت کی حضرت حجر نے کیا تے صرف قبر ویکھ کے میں علی دی لعنت کرنا، جا تو کرنا جو کر لا میں وہی محبت نہیں چھڑنی، بے گناہ مارے گئے، اور نال انہیں اپنے خاندان دے لوگوں نے کہا میرا نہ کپڑا کوئی اتارے نہ میرا خون تو ادا ہی مینوں دفن کر دے تو پولیس رات تے میری ادا ہی ملاقات ہوگی، اتنے گل نہیں بنا۔ اے 4 امام حسن بصری فرماؤندے انہاں چ ایک بھی ہوندا برباد ہونے لئی کافی، کچھ آ کے 4 جرم تلوار دے زور نہ قبضہ، یہ اسلامی حکومت ہے، اسلام کے اندر کسی شخص کو حق نہیں کو کہے میں خلیفہ بن، اینا بھی کہہ دے بس اسے ڈسکوالیفائی ہو جائے کہ آپ لالچی ہے، تلوار دے زور اور انہوں نالائق نو بٹھاتا۔ تاد علامہ اقبال چھوٹی جی گل نہیں آندا کیوں خلافت رشتہ قرآن سے، جدو حکومت دے دائرے اسلام بے دخل ہو گیا کہ حکومت دا قرآن نہ کوئی تعلق نہیں، اسی مرضی ہے ساری جو مرضی کریے دخل نہیں دے سکتے۔ سلیمان ابن احمد الطبرانی جو بہت بڑے حافظ ہیں جماعت مخالفین کے، اور ان کا شمار مثلا نسائی ترمذی جیسے بڑے محدثین میں ہوتا ہے، ان کی اور بھی بہت سارے اس کے علاوہ بھی کتابیں مسند الشامیین وغیرہ اس کے علاوہ کتابیں ہیں اس کے، آپ کی خدمت میں اس معجم کو پیش کر رہے ہیں۔ المعجم الکبیر تالیف الحافظ ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی متوفى سنة 360، جلد نمبر 2، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دار احیاء التراث عربی بیروت میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 59 ہے، 59 حدیث نمبر ہے 2698، یہاں پہ روایت ہے۔ اب سند کی تصحیح بھی آپ کی خدمت میں ثابت کریں گے، یہ روایت کچھ لمبی ہے، سند کی تصحیح بھی آ جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، سند آ جائے گا انشاءاللہ۔ متن کیا ہے حدیث کا متن یہ ہے کہ عمرو بن العاص اور مغیرہ ابن شعبہ، عمرو بن العاص اور مغیرہ ابن شعبہ اپنے خلیفے کے پاس معاویہ کے ساتھ، تو انہوں نے معاویہ سے کہا، معاویہ سے کیا کہا ان الحسن ابن علی عین، حسین ابن علی علیہ السلام عیی، بھلے وہ کیا ہے، وہ کمزور آدمی، عیی کس کو بولتے ہیں؟ کمزور، ایک کمزور جو اچھی طرح سے بات نہیں کر سکتا، اچھی طرح سے خطبہ نہیں دے سکتا، ایسا آدمی ہے۔ اچھا ان کی آؤ بےعزتی کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کی بےعزتی کرتے ہیں، یہ کمزور آدمی۔ وَإِنَّ لَهُ كَلَامًا وَرَأْيًا، وہ ایسے مثلا اس کا بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کا اپنے کلام ہے۔ وَإِنَّهُ قَدْ
علمنا کلامہ فیتکلم کلاما فلا یجد کلاما. وہ بات کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، وہ اچھی خطبہ نہیں کر سکتا. ہم اچھا خطبہ ہم جانتے ہیں اس کی بات کرنے کا طریقہ کار. فقال لا تفعلوا. اس معاویہ نے کہا کہ بے وقوفو یہ کام نہ کرو. ان کو اس طرح نہ لڑکارو کہ بھئی وہ آ جائے، مثلا آپ کچھ کہیں گے، وہ آپ کے جواب میں کہیں گے ہماری بے عزتی ہوگی، اس طرح نہ کرو. تو انہوں نے کہا، مغیرہ اور عمرو بن العاص نے کہا نہیں ہمیں اطمینان ہے، آپ فکر نہ کریں، ہمیں پتہ ہے. فابوا علیہ فصعد عمرو المنبر فذكر عليا ووقع فيه. پس عمرو ابن العاص لعنت اللہ علیہ ممبر پہ چڑھا گیا اور اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر کیا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس نے گالی دیا، لعنت اللہ. وقع گالی کو بولتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور اس طرح کا حدیث ان کا بہت زیادہ ہے. تو یہ عمرو بن العاص اور ان کی صحیح حدیث ہے ان کے اپنی کتابوں میں ہے. من سب علیا فقد سبنی. جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے روایت کی، مستدرک حاکم وغیرہ میں کئی اسانید کے ساتھ روایت کی. ثم صعد المغیرہ بن شعبہ فحمد اللہ واثنى علیہ. پھر اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ ممبر پہ گیا ہے تو اس نے بھی خطبہ دیا ہے، حمد و ثنا کیا. ثم وقع فی علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس نے بھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیا، ملعون ہے، لعنت کرے اللہ. ثم قیل للحسن بن علی اسعد. پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ کی باری. بے عزتی کرانا چاہتے تھے نا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، کہا کہ آپ چلیں، آپ خطبہ دے دیں. قال لا اسعد ولا اتكلم حتى تعطوني ان قلت حقا ان تصدقوني وان قلت باطلا ان تكذبوني. امام مجتبی علیہ السلام نے کہا کہ میں ممبر پہ نہیں جاتا مگر یہ کہ تم پہلا مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں سچی بات کروں تو میری تصدیق کر دینا، شہادت دینا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اگر میں نے غلط کہا تو آپ میری تکذیب کریں، بولیں کہ یہ بات آپ نے غلط کی. تو سب نے کہا کہ بات صحیح آپ کی. فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ. تو وہ ممبر پہ گئے اور انہوں نے حمد الہی بجا لایا اور اللہ کی انہوں نے ثنا کیا. فقال یا عمرو وانت یا مغیرہ. انہوں نے اپنا رخ کیا عمرو کی طرف، عمرو بن العاص کی طرف اور مغیرہ کی طرف، اور کہا تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعن اللہ السائق والراکب احدهما فلان. اے مغیرہ اور اے عمرو بن العاص، کیا تم دونوں جانتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوار کو دیکھا کہ سوار کے ساتھ ایک آدمی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے سائق کو اور راکب کو، جو اونٹ پہ سوار ہے اس پہ بھی لعنت، اور جو اس کے آگے جا رہا ہے اس پہ بھی لعنت. احدهما فلان، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے. اب انہوں نے نام نکال دیا ہے، فلان بولا ہے، لیکن ہم نے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ فلان کون تھا، وہ معاویہ تھا. اور اس معاویہ کے خلاف یہ صحیح بنتا ہی بھی نہیں ہے نا، کیونکہ معاویہ کا مجلس ہے، معاویہ ہی اس بات کی سپورٹ کرتا ہے، اس بات کو پروموٹ کرتا ہے کہ لوگ کیا کریں، گالی دے دیں اور لعنت کریں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے فلان لفظ فلان رکھ دیا، لیکن پتہ چل جاتا ہے واقعا کہ وہ کون ہے. ہم نے ثابت کیا کتاب تاریخ طبری سے، کتاب انصاب الاشراف سے بھی ثابت کیا کہ وہ شخص معاویہ ہے. قال نعم بلا. ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں ہم جانتے ہیں، بالکل. شام کی گورنری کیوں دی گئی اسے؟ دوسرے دور خلافت میں اسے شام کا گورنر بنایا گیا. شام کے لوگ اتنے بے وقوف تھے کہ وہ معاویہ کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے سلام کرتے تھے، اور وہ چپ کر کے سنتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے ایسا کہو. شام پوری دنیا کا پہلا سکول سسٹم جہاں صبح سے لے کے شام تک پڑھائی ہوتی تھی. اس سے پہلے جتنے بھی سکول تھے یا جتنے بھی مدرسے کھل چکے تھے، ایون کہ یونان جیسے نے یہ فلسفہ دیا عمرانیات کا، اس مقام پر بھی جو سکول سسٹم تھا یا صبح ہوتا تھا یا شام ہوتا تھا، صبح سے لے کے شام تک. اور بیچ میں مفت روٹی ملے گی، علی کو گالیاں دو. بھوکا طالب علم، بھوکا بچہ وہ مدرسے کے اندر ہے، اسے بھوک لگی ہے، باقی طالب علم کھانا کھا رہے ہیں، تو اگر اسے کچھ کہہ کے وہ مل جائے تو وہ کیوں نہیں کہے گا؟ یہ لوگ بڑے ہو کے حسین کے قاتل بنے. بکری کا بچہ تحفے کے طور پر چھوٹے بچے کو حکومت کی طرف سے تحفہ، چھوٹے بچے نے بکری کا بچہ لے لیا، اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیلنے لگا، مانوس ہو گیا اس بکری کے بچے سے. یہ ریئل فیکٹ ہے. اس کے بعد ایک فوجی آیا معاویہ کا بھیجا ہوا، اس نے نقاب چڑھایا ہوا، اس نے بچے کو مارا، بکری چھین کے نکل گیا. ادھر یہ نکلا، ادھر اسی طرف سے دوسرا فوجی آیا، کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا بکری کا بچہ میرا چھن گیا. کہا گھوڑے پہ آیا تھا بندہ؟ اب بچے نے کہا ہاں. نقاب پہنی ہوئی تھی؟ ہاں. سفید رنگ کی بکری تھی؟ ہاں. ساری نشانیاں کنفرم کرنے کے بعد خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس نے کہا ابھی ابھی میں نے علی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے یہاں سے. اس بچے کے دل میں امیر المومنین کے خلاف بغض پیدا ہو گیا کہ علی نے میری بکری چھین لی، اور وہ تو اچھا ہے اس نے دی تھی، اور یہ اچھا نہیں ہے اس نے چھین لی تھی. سامعین گرامی، اس سے بھیانک واقعات ہیں امیر المومنین کے خلاف بغض پیدا کرنے کے لیے جو شام میں پیدا کی گئی. تو اس نو مسلموں کے خطے میں جان بوجھ کر معاویہ کو گورنر
گورنر بنایا گیا کیونکہ یہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہاشمیوں سے دشمنی کرے گا. تو یہ حادثہ نہیں تھا، سوچی سمجھی سازش کے تحت آیا. این اس وقت جب امیر کا لشکر جانے والا ہے، امیر المومنین کو قتل کیا گیا اور اس میں 100 افسانے گھڑے گئے. کتاب نامی عورت ڈال دی گئی، جی عورت کے پیچھے یہ قتل ہو رہا تھا. حق البیت، اس بے غیرت کو یہ پتہ نہیں تھا عبد الرحمن ابن ملجم کو کہ علی کو ماروں گا تو زندہ نہیں رہوں گا. یا تو یہ کہو کہ شادی کر کے آیا تھا، پھر بھی بات کو سمجھ میں آتی ہے. امیر کو جمعہ کے دن 21 رمضان کو جمعہ تھا، نماز صبح سے پہلے کوفے میں آ کر قتل کرنے والا بندہ وہ رشتے کی امید پر آیا تھا. نہیں، پھر اس کی رشتہ داری بتاؤ. کتام رشتہ دار ہے، قریبی بنی امیہ سے تعلق رکھتی، اور وہاں پر امیر المومنین کے خلاف سازشیں اور سرداروں کو دعوت کہ 2 لاکھ دینار پیسے کے بدلے بندے کتنی جلدی بکتے ہیں. یہ آپ جو میرے تجربات میں آنکھوں کے سامنے ہے، کتنی جلدی لوگ وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں. کیونکہ دین تو نہیں ہے، جب سیاست ہی سیاست ہے تو اس میں سارا مذہب تو پیسہ ہے. جاگیر، گورنری، حسن کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو. تو ایک سازش کے تحت، اور ایک سازش اور بھی کی گئی. 2 آرٹیفیشل قاتل بلائے گئے. ایک آرٹیفیشل قاتل نے عمرو بن العاص پہ حملہ کیا، وہ بھی سارا ارینج تھا، سارا کا سارا. کوئی اسے قتل کرنے خارجی نہیں آیا تھا، وہ اپنا ہی سکھایا ہوا بندہ تھا. اور ایک نے ادھر فرعون شام پہ حملہ کیا، یہ بھی آرٹیفیشل تھا. یہ 2 ناکام ہو گئے، تیسرا کامیاب ہو گیا، امیر شہید ہو گئے. اب کردار امام حسن شروع ہوتا ہے. اس دن بھی امام حسن کی کوئی نماز قضا نہیں، بلکہ ہر نماز کی جماعت کریں. ایون کہ وہ مصلی جس پہ امیر المومنین کا خون اطہر تھا، اس میں ماتھا رکھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پھر اس کے بعد امام نے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے بعد ابن عباس اٹھے اور انہوں نے آواز دے کے کہا ایھا الناس، فرزند رسول کی بیعت کرو. تو ایک مجمع ٹوٹ پڑا امام حسن علیہ السلام کی طرف روتے ہوئے، اور امام حسن علیہ السلام کی بیعت کر. وارث دستار امیر المومنین مسند پر بیٹھے. اب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 3 ہجری 15 رمضان کو اس دنیا میں آئے تھے، نشیب و فراز سے واقف تھے. رمضان کا مہینہ آیا تھا، بندے کٹھے ہو کر آ گئے، یا علی. پہلے بزرگ حافظ نہیں تھے، انہوں نے ابن ابی کعب سے کہا تھا کہ وہ تراویح پڑھائے. تو آپ تو ماشاءاللہ قرآن کے حافظ بھی ہیں، آپ خود پڑھائیں گے؟ مولا علی سے گفتگو ہو رہی. امیر المومنین جلال میں آئے، فرمایا اللہ کا قرآن تمہارے سامنے کھلا پڑا ہے، اور میرے بھائی کی سیرت تمہارے درمیان گزری ہے. ایسی بدعت کی طرف مجھے کیوں دعوت دیتے ہو کہ جس کا دین میں سرے سے کوئی وجود ہی نہیں؟ کہا آپ مت پڑھیے، ہم تو پڑھیں گے، ہے تو قرآن. کتنا پرانا اور گھسا پھٹا جواب ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے تو قرآن. تو کبھی فجر میں 3 سورتیں پڑھ لو، الحمد، پھر انا انزلنا، پھر قل هو اللہ بھی پڑھ لو. فجر کی نماز ہے تو قرآن نہیں. جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو، اطاعت ہے. زیادہ کرو گے تو بغاوت ہے. فجر کی نماز 2 رکعت پڑھو گے تو اطاعت ہے. جھوم کے تیسری شروع کر دو گے تو پہلی 2 بھی خراب ہو جائیں گی. شیطان کو اللہ نے یہی کہا تھا جب اس نے کہا تھا یہ سجدہ چھوڑ دے، چپے چپے پہ تجھے سجدہ کروں گا. تو اب آدھائی کم بخت، تجھے کس نے کہا میں محتاج عبادت ہوں؟ میں محتاج عبادت نہیں ہوں، میں لائق عبادت ہوں. اور عبادت وہ نہیں جو تیری مرضی ہو، عبادت وہ ہے جو میری مرضی ہو.
بندوں کی آپ جتنے جائیے جو انکوالفائڈ ڈاکٹرز ہیں عطائی جن کے پاس کوئی سند بند نہیں ہے وہ 15-15 20-20 دوائیوں کی گولیاں اٹھا کے دے دیتے کسی سے تو آرام آ جائے گا. تو اب جب امام چلے تو لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. تو امام حسن آئے درہ لے کر امیر المومنین کے حکم پر, اور تراویح پڑھنے والے حضرات کو امیر المومنین کے حکم پر حضرت امام حسن نے درے مارے. اور وہ جو لوگ دوڑے تو وہ شام چلے گئے اور پروپیگنڈا کر دیا علی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا. اب آپ کو پتا چلا کہ علی مسجد میں کیوں شہید ہوئے. علی کسی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے. 80 جنگیں لڑی تھی علی نے. دشمن نے پروپیگنڈا کر دیا تھا علی نماز نہیں پڑھتا. علی نے مسجد میں شہید ہو کے بتایا قیامت تک تجھے ماننا پڑے گا علی سجدے کی حالت میں شہید ہوا. اس لیے علی نے ضربت کھانے کے بعد فرمایا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا. تو اب دور شروع ہوتا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام. آپ نے پہلا سرکاری آرڈر جو دیا, آپ نے تمام گورنروں کو بحال رکھا. امیر المومنین کے رکھے ہوئے گورنر تھے, کسی طرح کا کرپٹ ہونے کا کوئی خدشہ بھی نہیں تھا. آپ نے اسی لشکر کو تیاری کا حکم دیا کہ لشکر تیاری کرے. کیوں؟ خیموں تک پہنچ گئے تھے مالک اشرف, بالکل این فرعون شام کے سر پر. اور اگر کسی نے اطاعت امام کا منظر دیکھنا ہو تو یہ ہے اطاعت امام. مالک اشرف معصوم بھی نہیں ہے, لیکن علی فرماتے ہیں مالک کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو مجھے نبی سے. اتنا اعتماد ہے امیر المومنین کو حضرت مالک اشرف. جب اس نے خط لکھا تھا یا علی میری فوج گندم کے دانوں کی طرح پھیلی ہوئی ہے, کس کس سے لڑو گے؟ تو علی نے کتنے فخر سے جواب دیا کہ میرے پاس بھی ایک مرغ ہے جو تیرے سارے دانے چن جائے گا. اور یہی وہ فکر ہے جو عدی ابن حاتم تائی کے فرزند سے کہے تھے. اس نے بہت لطیفہ گو تھا, اونٹ پہ بیٹھے تھے, وہ ایک دیوار تھی, دیوار کے پیچھے, اور قد بڑا لمبا تھا ان کا, حضرت حاتم تائی کے پوتے, اور امیر المومنین پر نثار لمبا قد. تو گزرے تو وہ نظر آئے اونٹ کے اوپر بیٹھے, ایک اونٹ پھر ان کا لمبا قد. امیر المومنین کے سفیر تھے تو آ رہے تھے. تو معاویہ نے مذاق کر کے کہا کہ اے بندہ خدا تیرے پاس کوئی آسمان کی خبریں بھی ہیں؟ تو اپنی طرف سے اس نے بڑی چوٹ کی تھی. تو اس نے کہا ہے خبر کہ آسمان کی بلندیوں پہ علی رہتا ہے اور وہ تیری موت بن کر آ رہا. تو اس نے کچھ پیسوں کی آفر کی کہ آپ مجھ سے کچھ پیسے لے لیں گے, آپ تو مولا علی کو اپنا امیر مانتے ہیں تو میرے سے کچھ پیسے لے لیں گے. تو پیسوں کی تھیلی کو پکڑ کر انہوں نے فرمایا میں تو تیری جان بھی لے لوں گا, یہ تو پھر پیسے ہیں. یہ امیر المومنین کا سفیر تھا جو اپنے بولنے میں بے مثل و بے مثال فصیح و بلیغ شخص تھا. اس کی کوئی بڑی اگر تیزی سے بھی پڑھی جائے تو گھنٹہ سوا گھنٹہ اس کی گفتگو ہے. ایک ایک سوال پر ایک ایک جواب دلچسپ ہے. خیر موضوع سے متعلق نہیں, لہذا سے چھوڑ کر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سامعین گرامی قدر حضرت مالک اشرف پہنچ گیا عین سر پہ, اور خدا کی قسم اللہ کرے میں اسے بیان کر سکوں جس طرح سے یہ کیفیت میرے دل کے اندر ہے. بائیں ہاتھ فرعون شام کی داڑھی اور گریبان میں بیک وقت ڈالا اور نیچے بھیجا. ابھی وہ زمانہ نہیں آیا کہ جب وہ شیو کرائے, اسے شیو کرائی وہ امام حسن سے معاہدہ توڑنے کے بعد پہلا اقدام اس نے کیا کہ یہ رسول کی سنت ہے, میں اسے نہیں مانتا. نیچے گرایا اس نے حضرت مالک اشتر نے فرعون شام کو, داڑھی سمیت گریبان پکڑا ہوا, اور پھر اس کے بعد خنجر نکالا, اور اب ہاتھ یہاں پہنچ گیا. اب آپ اس ایکشن کی موومنٹ کو سمجھتے ہوں گے. کسی کو مارنے کے لیے جب ہاتھ پیچھے کیا جاتا ہے یہاں تک ہاتھ پہنچ گیا, اور اب کتنی دیر ہے ادھر ہونا ہے. میں نے آہستہ کیا ہے کہ مائک کو نہ لگ جائے کہیں, تو وہ
بس یوں کرنا ہے، یہ ہاتھ پہنچ گیا، اور اتنے میں کانوں میں آواز آئی، مالک، علی کہتے ہیں جنگ روک دو۔ یہ ہے اطاعت امیر المومنین، یہ اطاعت امیر المومنین۔ مالک کو شہید کر دیا گیا، اور اب جانشاروں کی ایک تعداد موجود ہے، حذیفہ موجود ہے، ابراہیم ابن مالک اشتر امام حسن کے پاس موجود ہے۔ لشکر کو تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے، لشکر تیار ہو رہا ہے اسی جنگ کو کنٹینیو کرنے کے لیے۔ یعنی اتنی کمزور ہو گئی تھی فوج شام کہ اب علی کا جرنیل تھوڑے سے مجاہدین کے ساتھ اس کے سر کے اوپر پہنچ گیا۔ تو اگر خارجی بھی نہ نکلتے سازش کے تحت اور یہ جنگ جاری رہتی تو آج تاریخ اسلام مختلف ہوتی۔ تو اب کتنی دیر رہ گئی تھی شام کو فتح ہونے میں؟ ایک گورنر، ایک صوبے کے گورنر، اور وہ امیر کے خلاف، کائنات کے امیر کے خلاف سازشیں کرتا، اور امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں یہ فکرہ کہ افسوس زمانہ کتنا برا ہو گیا کہ مجھے اور معاویہ کو ملا کے پیش کرتا ہے۔ امیر المومنین نے جس چیز پہ افسوس کیا وہ چیز یہ ہے۔ تو اب سوچئے امام حسن کا زمانہ کیا گزرا ہوگا کہ جب وہ امام کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اور اس وقت سامعین گرامی قدر امام علیہ السلام کا لشکر تیار ہوتا ہے، اور جب لشکر تیار ہوتا ہے تو 80 سردار خرید لیے جاتے ہیں۔ اس میں مرکزی کریکٹر ہے اشعث بن قیس۔ آل محمد کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اس کی رشتہ داری بڑی سینسیٹیو ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا فرسٹ کزن اور بہنوئی، یہ دو رشتے ہیں اس کے، اس سے دو بچے ہوئے اس کے، محمد ابن اشعث اور اسحاق ابن اشعث۔ یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے سگے بھانجے ہیں، اور امام حسین کے قاتلین میں شامل ہیں۔ اور اس کی بیٹی جودہ بنت اشعث جو امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والی ہے، جسے گوشہ نشین کہہ کے دنیا چپ کر جاتی ہے۔ اگر وہ گوشہ نشین ہستی تھی تو امام حسن کو 9 مرتبہ زہر کیوں دیا گیا؟ 9 مرتبہ زہر۔ پہلی مرتبہ جب آپ مدائن تشریف لے کر گئے، آپ کو اطلاع ہوئی کہ 32 شیعہ قتل کر دیے گئے۔ اس زمانے میں 32 کی تعداد کوئی اتنی قابل ذکر نہیں ہے، اس زمانے میں 32 کی تعداد کتنی بڑی تعداد ہوگی۔ امام تشریف لے کر گئے، جب امام وہاں پر گئے تو راستے میں بھی موصل سے ہو کر گئے، اور واپسی میں بھی آپ موصل تشریف لائے، تو مختار ابن ابی عبیدہ سقفی کے چچا نے امام کی دعوت کی اور امام کو اپنے گھر لے گئے۔ جب امام ان کے گھر گئے تو نماز پڑھاتے ہوئے ایک مومن نے آ کر ایک بوتل اور ایک خط لا کے دیا امام کی خدمت میں۔ اس کی ہسٹری یہ تھی کہ وہ بندہ جو فرعون شام کی طرف سے لے کے زہر امام حسن کو دینے کے لیے یہاں پر آنے والا تھا، اسے رستے میں سوتے ہوئے بھیڑیا کھا گیا، اور وہ خط جب وہاں پہ پہنچا تو آپ نے اس خط کو جائے نماز کے نیچے رکھ دیا۔ تو مختار کے چچا نے پوچھا مولا کیا ہے؟ کہا تمہارے دیکھنے کا نہیں ہے۔ امام کسی کام سے اٹھ کے مصلی سے گئے تو اس نے تجسس میں آگے اٹھ کے کھولا، اور جب اس نے دیکھا تو اس نے جا کر اس شخص کے گھر پہ حملہ کیا اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ ایک اندھے نابینا کا کیریکٹر، وہ کمینہ اندھا نہیں تھا، اندھا بنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس کے نیچے لوہا تھا، اور اس میں زہر لگائی گئی تھی۔ تو وہ اندھا آیا جیسے اندھوں کی وہ ٹٹولتے ہوئے، اور اس نے وہ لاٹھی حضرت امام حسن علیہ السلام کے پائے اقدس میں ڈال دی، مدائن کے اندر۔ حضرت زخمی ہو گئے، کئی عرصہ بیمار رہے، مصلحت الہی نہیں تھی اور رضا امام نہ تھی، مولا زندہ رہے۔ حضرت عباس نے یہ پہلا موقع ہے جب قسم کھائی تھی کہ جب مجھے وہ نابینا ملے گا تو اسے قتل کر دوں گا، اور ایک دن وہ نابینا غازی کو مل گیا مدینے کے اندر، حضرت ابی الفضل عباس نے اسے قتل کیا۔ جودہ نے 3 مرتبہ زہر دی، ایک مرتبہ کھجور کے اندر زہر دی اسے۔ حضرت کا کھانا امام حسین کے گھر سے آتا تھا، امام حسن علیہ السلام کا طعام
حضرت امام حسین 4499 یہ جن کی گاڑی ہو اس کو ذرا صحیح پارک کر دیجئے، اس کی وجہ سے باقی گاڑیوں کو زحمت ہو رہا ہے۔ 4499 جزاک اللہ۔ تو سامعین کرام قدر، کل سے جب میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ امام علیہ السلام کے خلاف جو سازشیں کی گئی اور پھر وہ صلح نامہ، اور صلح ناموں پر زیادہ تر گفتگو کی ضرورت ہے کہ زیادہ تر اسی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اور امام پر اعتراض